شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے ساحلی ملک حبشہ ایتھوپیا کے رہنے والے تھے۔ والد کا نام رباح تھا۔ حبشہ سے مکہ مکرمہ آ گئے۔ یہاں ایک شخص کے غلام تھے۔ اسی حالت میں مشرف با اسلام ہوئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بحیثیت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن ہجرت مدینہ کے بعد سن 2 ہجری میں اذان شروع ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پہلی دفعہ اذان دینے کا حکم دیا اور مستقل طور سے انہی کو ہی مؤذن مقرر فرما دیا۔ اس وقت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن رہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حسرت کے طور پر فرمایا کرتے تھے کہ اب میں پچھتاتا ہوں، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کر کے اپنے بیٹوں حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو مؤذن مقرر کرا دیتا۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کا رنگ کالا تھا مگر دل نہایت ہی اجلا اور پاک صاف۔ پیدائشی غلام تھے۔ پہلے ابن جدان کی ملکیت میں تھے اور اس کی بکریاں چرانے پر مامور تھے۔ اسی دور میں ایمان کی روشنی نے ان کے دل کو جگمگایا۔ غلامانہ زندگی کی مجبوریوں کے پیش نظر پہلے تو اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، لیکن ایک دن چوری پکڑی گئی۔ اس روز حضرت بلال رضی اللہ عنہ کعبہ کے گرد نصب شدہ بتوں کے پاس کھڑے تھے۔ اتفاق سے اس وقت وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مکمل تنہائی ہے تو معبودان باطلہ سے نفرت کا بھرپور مظاہرہ شروع کر دیا۔ وہ بتوں پر تھوکتے جاتے اور کہتے جاتے، جس شخص نے تمہاری عبادت کی وہ یقیناً گھاٹے اور خسارے میں رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر دور سے دیکھے جا چکے تھے۔ دیکھنے والے ابن جدان کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، کیا تم اپنے دین سے منحرف ہو گئے ہو؟ ابن جدان حیرت سے بولا، میں؟ کیا میرے جیسے انسان کے بارے میں یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، انہوں نے جواب دیا، کیونکہ تمہارے اس کلوٹے نے آج یہ حرکت کی ہے، یعنی تمہاری پشت پناہی کے بغیر اس کو یہ جرت نہیں ہو سکتی تھی۔ ابن جدان اپنے خداؤں کی اس توہین پر لرز اٹھا۔ اس نے اس جرم عظیم کے کفارہ میں بتوں کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے اور لوگوں سے کہہ دیا کہ بلال کے ساتھ تمہارا جس طرح دل چاہے سلوک کرو۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سزائیں دی جانے لگیں، مگر شدید ابتلا کا دور اس وقت شروع ہوا جب ابن جدان نے ان کو امیہ بن خلف کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ امیہ بھی ایک بڑا ظالم تھا۔ وہ اذیت رسانی کے نت نئے ڈھنگ سوچتا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر آزماتا۔ کبھی ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے ہاتھوں میں دے دیتا تھا اور لڑکے انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے، گلے پر رسی کے نشان پڑ جاتے اور دم گھٹنے لگتا، مگر زبان پر توحید کا نغمہ مچلتا رہتا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کبھی شدید گرمی کے موسم میں ایک دن بھوکا پیاسا رکھ کر دوسرے دن عین دوپہر کے وقت آگ کی طرح تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ تیرے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا یہاں تک کہ تو یا تو مر جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن چھوڑ دے گا۔ اس کے جواب میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پھر توحید کا ڈنکا بجا دیتے اور کبھی سنگ دلی اور بے رحمی کی ہر حد کو توڑتے ہوئے ان کے جسم کو پتھروں سے کوٹا اور کچلا جاتا۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو امیہ سے کہا، اس مسکین پر یوں ستم ڈھاتے ہوئے تجھے ذرا بھی خدا کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ اس کو تم نے ہی بگاڑا ہے۔ امیہ جھنجھلا کر بولا، اگر ایسا ہی ترس آ رہا ہے تو اسے چھڑا لو، یعنی خرید لو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس ایک حبشی غلام ہے جو اس سے زیادہ توانا اور مضبوط ہے اور ہے بھی تیرا ہم مذہب، وہ لے لے اور مجھے یہ دے دے۔ امیہ کا تو خود ناک میں دم تھا کہ اس پر ستم ایجاد کا ہر حربہ بے اثر ہو چکا تھا، ہر تدبیر ناکام ہو چکی تھی، چنانچہ وہ رضامند ہو گیا اور یوں کافر غلام کافر مالک کے پاس چلا گیا اور مومن غلام مومن آقا کا ہو گیا۔
اگر مومن آقا اس کو اپنی ملکیت میں رکھتا تب بھی اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیتا، مگر رحم دل آقا نے صبر و استقامت اور خلوص و وفا کے اس مجسمے کو آزادی کی نعمت کے بغیر رکھنا گوارا نہ کیا اور خریدتے ہی اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ پھر غزوہ بدر میں خدا نے یہ دن بھی دکھایا کہ ظالم امیہ پر مظلوم بلال رضی اللہ عنہ شہباز کی طرح جھپٹا اور لمحوں میں اس بے رحم و صفاق شخص کو خاک و خون میں لوٹا دیا، اس کی مکروہ زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس واقعہ سے بے پناہ مسرت حاصل ہوئی اور انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، مبارک ہو بلال، رحمان تمہیں مزید بھلائیوں سے نوازے کہ تم نے اپنا انتقام لے لیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اسی مکہ مکرمہ میں جہاں بلال رضی اللہ عنہ کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی خاطر اذیتیں دی جاتی تھیں، جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے پہلی بار مکہ مکرمہ میں کعبے کی چھت پر اذان دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی بتا دو، یا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتا دو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اسی غم ہجر میں مدینہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ 1 سال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، تو نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہ خواب دیکھ کر لبیک یا سیدی، اے آقا، غلام حاضر کہتے ہوئے اٹھے اور اسی وقت رات ہی کو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینے کو چل پڑے۔ رات دن برابر چل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہلے سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، تب وہاں بھی نہ ملے۔ تب مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حلب سے غلام کو یہ فرما کر بلایا کہ ہم سے ملنے آؤ۔ اور جب بلال زیارت کے لیے حاضر ہوا تب حضور پردہ میں چھپ گئے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر قبر انور کے پاس گر گئے۔ بہت دیر میں جب آپ رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو لوگ قبر انور سے اٹھا کر باہر لائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جو پہلے ہی ملک شام میں شوق جہاد کی وجہ سے مقیم تھے، جب آپ کو بیت المقدس کی فتح اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آمد کا علم ہوا تو فرط مسرت سے وہاں حاضر ہو گئے۔ خصوصی طور سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے لیے کہا جائے، کیونکہ ان کی اذان کی آواز سنے مدت ہو گئی، اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سید المؤذنین فرمایا ہے۔ مسلمانوں کی اس خواہش پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اے بلال، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ سے اذان کہنے کی درخواست کرتے ہیں تاکہ عہد نبوت کا نقشہ ایک دفعہ پھر دیکھیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں عزم کر چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، لیکن آج صرف آپ رضی اللہ عنہ کے ارشاد کی تعمیل میں اذان دوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے انتظار سے عبارت تھا۔ چنانچہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے کہا، ہائے افسوس، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واہ رے خوشی،